ملک میں امداد سمرو، جنوری انتہائی خطرناک مہینہ ہے اور فروری میں ہو جائے گا کھیل ختم سیاسی طور پر عمران خان صاحب کا۔ یہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو، جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب ان دنوں انتہائی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، ذہنی انتشار جو ہوتا ہے، بے چینی اضطراب کا شکار ہے، ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریٹ ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ایک منصوبہ عمران خان صاحب نے جو بنایا ہے انتہائی خطرناک، اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہوا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب ابھی تک اپنا جو کچھ حشر ہوا ہے اس سے سیکھ نہیں پائے۔ دوبارہ عمران خان صاحب اسی جو طریقے پر، اسی طرز پر آگے ہوئے، دھمکیاں دینا، لوگوں کو ڈرانا، یوں جیسے ڈان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو یوں آمنے سامنے دیکھا ہے، وہ عمران خان صاحب کی دھمکیوں کو ڈیسپریشن قرار دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب اندازہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ ان چند ہفتوں میں کرنا ہے، اگر چند ہفتوں میں کچھ ہوا تو ٹھیک، اور اگر نہ ہوا اور انتخابات ہو گئے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر بہت برے حالات ہوں گے۔ تو دو معاملات جو میں نے رکھے ہیں، ان دونوں معاملات پر بات کریں گے۔ دونوں کا تعلق جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہے، وہ جو دھمکیوں والا قصہ ہے نا، اس پر میں آتا ہوں، وہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے وہ بھی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا، میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں اس کا اظہار کیا تھا، ذکر کیا تھا، کہ عمران خان صاحب نے عدلیہ کے اوپر، کیونکہ اب باقی اداروں کے اوپر دباؤ چل نہیں رہا اور کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو باقی اداروں کے اوپر بات کرے، جس طرح اب کل پرسوں کی ویڈیو ہے زرتاج گل صاحبہ کی، روپوش تھیں، سامنے آئیں، جن حالات میں بھی تھی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ ان کی بس ہو گئی ہے، اور انہوں نے آ کر ہاتھ جوڑے، کہا کہ جی اگر آپ مجھ سے 9 مئی کی مذمت کروانا چاہتے ہیں تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں معافی مانگ رہی ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، یعنی لوگ فوج کے ادارے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے اصل میں لڑائی لڑی تھی، یا لڑائی کیا لڑی تھی، جن کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، جن کے خلاف نوجوان نسل کو اکسایا تھا، لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور عمران خان صاحب دھرے گئے، جیل میں چلے گئے۔ سندھی کی ایک کہاوت ہے، اچھی داڑھی اٹو خراب، پنجابی میں کہتے ہیں اچھا جھاٹا خراب آٹا، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، مطلب تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمر کے اس حصے میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، اس سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو عمران خان صاحب نے فکس کیا، نائل کروایا، جیلوں میں ڈالا، کسی کو باہر نہیں رہنے دیا تھا اپنے دور اقتدار میں، کسی کو، سب جیلوں میں تھے یا ملک سے باہر۔ اچھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کے معاملات خراب ہو گئے تو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھے رہنا چاہتے تھے، کبھی ان کو دھمکیاں دیتے، کبھی میر جعفر، میر صادق کہتے، کبھی پھر ترلے کرتے کہ جی میرا تو کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا، میں بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، پھر 9 مئی جیسا واقعہ بھی کروا دیتے، اور 9 مئی کے بعد بھی پھر کوشش کرتے کہ میرے کسی طرح صلح ہو جائے۔ اب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان کی فوج کی کمان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور دنیا کو یہ باور کرا سکیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں تو بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دنیا نے کہا جی ہو رہا ہوگا بھائی، سانو کی، کتنے تم جمہوری تھے، دنیا یہی کہہ رہی ہے نا کہ تم کتنے جمہوری تھے، تم لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوا تھا۔ اور پھر 9 مئی جیسا واقعہ اگر امریکہ، برطانیہ، کوئی اور کہہ کہ جی 9 مئی کے واقعے کی بنیاد پر آپ نے کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنی، تو کل کو ان کے اندر اگر کوئی فوج کے اوپر اس طرح حملے کرے، پینٹاگون کو یا فوجی چھاونیوں کو وہاں آگ لگانے کی کوشش کرے، تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو اپنا 6 جنوری کو جو کچھ ہوا تھا کیپٹل ہل پر، وہ انہوں نے نہیں برداشت کیا اور انہوں نے سزائیں سنا دی، ابھی تک سب لوگ جیلوں میں جا چکے ہوئے۔ تو وہ عمران خان صاحب جو باہر پاکستان کی فوج کی کمان کے خلاف سودا بیچنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں بکا۔ اب سافٹ ٹارگٹ ہے عدلیہ۔ اب عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل رہا ہے، اور اتنا ریلیف آج کے جو دور چل رہا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اس میں جتنا ریلیف عمران خان صاحب کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا آج بھی۔
مطلب نواز شریف صاحب کے معاملات اپنی جگہ وہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے معاملات کو 5 سال کے بعد عدالتوں نے سننا شروع کیا دوبارہ. لیکن یہاں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا ہوتا ہے. اس پشاور ہائی کورٹ سے جاتے رلیف لے کر آ جاتے، لاہور ہائی کورٹ سے جاتے نوٹیفیکیشن معطل کروا کے آتے، سپریم کورٹ جاتے ضمانتیں لے کر آ جاتے. لیکن اس کے باوجود ہلے سانو سچا پیار نہیں لبھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی نے گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے موجودہ چیف جسٹس اور ان کے معزز جج صاحبان، جو ساتھی جج صاحبان ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کو کبھی اچھے نہیں لگتے تھے، وہ جو عمر عطا بندیال کو اچھے نہیں لگتے تھے، ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی ہوئی ہے. اب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ منصوبہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804، اب شاید ان کے پاس وہ نمبر بھی نہیں ہے بھلے کے نشان کی طرح، تو وہ عمران خان صاحب نے یہ منصوبہ بنایا ہے. پھر اپنے وکیلوں کے ذریعے باہر، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ذریعے پھر یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مطلب میں نے کل کے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ تصویریں ایسی جس میں کوئی ایک ننگا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر چیف جسٹس کی منڈی لگا دی نا، وہ فوٹو شاپ کر کے. یعنی یہ والا اور چاہتے کیا ہیں؟ پریشرائز کرنا. شیر افضل مروت صاحب سینئر نائب صدر، انہوں نے کل عمران خان سے ملاقات کی. باہر آ کر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور یہ اپنا ریفرنس جو ہم نے ان کے خلاف دائر کیا تھا اس کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ ہمیں انصاف نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. لمبا چوڑا انہوں نے بھاشن دیا. یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا چیف جسٹس صاحب کی طرف. 10-15 دن پہلے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ایک پی ٹی آئی کی، میں نام نہیں لینا مناسب سمجھ رہا، پی ٹی آئی کی سائڈ کے ایک صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا نام لکھا، پھر انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد کا نام لکھا، پھر انہوں نے ایک اور جج صاحب کا نام، چیف الیکشن کمشنر کا نام لکھا. تینوں کا نام لکھ کے چھوڑ دیا، اور نیچے لوگوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. کن کو؟ جج صاحبان کو، چیف الیکشن کمشنر کو. تو یہ منصوبہ ہے کہ کسی طرح ان کو پریشرائز کریں. آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد جب لانے کا اعلان ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ منحرف ہونا شروع ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جلسوں میں کہ لوگ ان کے بچوں سے شادی نہیں کریں گے، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے. اب بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہمارے جج صاحبان کے خلاف بنا ہے کہ وہ جہاں جائیں ان کے بچے تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو کہ دیکھیں جی یہ مطلب ٹرولنگ ہو، ان کے اوپر ہوٹنگ کی جائے، ان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی جائے، انگلیاں اٹھائی جائیں ان کے اوپر کہ یہ دیکھیں جی یہ لوگ ہیں. یہ پراپر عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے کہ اب اس طرف جائیں ورنہ ہمیں ریلیف نہیں ملے گا، دباؤ ڈالیں. اب اس میں آغاز تو انہوں نے کر لیا ہے، اب کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ خدا جانے. جج صاحبان جو بیٹھے ہیں وہ آئین کی پاسداری کریں گے تو کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے. اچھا دوسری چیز، میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلاؤں گا والے عمران خان صاحب نا پرتشدد ذہنیت کے مالک. آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں او آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی چڑھاؤں گا، او ایس پی میں تمہیں پلے سے پھینٹا لگاؤں گا، نواز شریف کو وزیر اعظم کو گھس کے اندر وزیر اعظم ہاؤس سے گردن سے پکڑ کر گھسیٹو، اس طرح کی باتیں. اور پھر انہوں نے پریکٹیکل یہ کر کے بھی دکھایا. ایس پی جنیجو کو ڈی چوک پر لہولہان کر دیا، پتہ نہیں کتنے دن وہ ہسپتال میں رہے، کتنے دن کیا کتنے ماہ، کیونکہ ہیڈ انجری تھی سویر قسم کی ان کو ہوئی. اچھا تو اب جے آئی ٹی آپ نے دیکھ لی، 9 مئی کی جے آئی ٹی. اس جے آئی ٹی کے دوران عمران خان صاحب سے جو تفتیش کرتے تھے افسر، ان کو کہتے تھے تمہاری شکلیں مجھے یاد ہیں، یہ انگلی اٹھا کر، میں واپس آ رہا ہوں، میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. اب ہوا یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان صاحب نے ڈسکا الیکشن سے، یعنی تقریباً 2020 سے عمران خان صاحب نے مغالطات بکنا شروع کر دی تھی. طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کے، الیکشن کمیشن کے ارکان کا نام لے کے، طرح طرح کی باتیں. عمران خان، فواد چودھری، ایک وقت یہ آیا کہ پوری کابینہ نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لی تھی، شبلی فراز، مراد سعید، یہ سارے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی تھی اور الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے تھے. الیکشن کمیشن بلاتا تو انہیں الیکشن کمیشن میں معافیا مانگ لیتے. جب معافیا مانگنے سے کام نہیں بنا تو پھر جانا بند کر دیا، جاتے ہی نہیں تھے. اب جب اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے، قید میں عمران خان صاحب بھی اور فواد چودھری بھی،
تو فرد جرم عائد ہو گیا۔ اب جس دن فرد جرم عائد کرنے کے لیے پرسوں الیکشن کمیشن کے 4 ارکان، سینئر ممبر ہیں نثار درانی صاحب سندھ کے اور دیگر ارکان، وہ جب گئے تو وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو لگائی دھمکیاں۔ جو جیو رپورٹ کر رہا ہے اور جو میں نے جیو کی اس خبر کے بعد اپنے سورسز سے کنفرم کیا ہے، تو مجھے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں پہلے میں وہ بتاتا ہوں، پھر میں جیو کی خبر پہ آتا ہوں۔ آصف بشیر چودھری کی خبر ہے۔ مجھے میرے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ جی وہ ڈیسپریٹ تھے، بہت زیادہ پریشان، بےتاب، بے چین، چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ یہ تو میرے الیکشن کمیشن کے سورسز نے بتایا۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے منصوبے ہیں اس پر جب میں نے ادھر ادھر بمبو مارے تو پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب کو یہ احساس ہے، ادراک ہے اس چیز کا کہ جنوری میرے پاس ہے، جنوری میں اگر میں حالات اپنے حق میں کر سکا، پھر انتشار پیدا کروا کے، پریشر ڈال کے، عالمی سطح پر کوئی بندوبست کر کے اگر کچھ ہو سکا میرا تو ہو جائے گا، ورنہ اگر 8 فروری کو انتخابات ہو گئے تو پھر اپنے آپ کچھ نہیں لبنا سانو۔ ظاہر انتخابات ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی، اس کے بعد پھر مطلب وہ صورتحال تو فوراً تو نہیں بننی نا کہ یہ حکومت آتے ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں تناؤ ہو جائے، کشیدگی ہو جائے۔ ظاہر ایسی صورتحال نہیں بنے گی کیونکہ حالات کچھ اس بار اور ہے۔ اور تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر جنوری میں کچھ ہو سکا، اس کے بعد پھر کھیل ختم، پیسہ اعظم، کام تمام سیاسی طور پر، اور پھر شاید جیل سے بھی نہ نکل پاؤں، یہ ان کو احساس ہے عمران خان صاحب کو۔ اب جو جیو کی سٹوری ہے آصف بشیر چودھری صاحب کی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب فرد جرم عائد کرنے کے لیے ارکان الیکشن کمیشن کا جو 4 رکنی کمیشن تھا، جب وہ عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کر رہا تھا تو عمران خان صاحب نے ان کو دی دھمکیاں۔ انہوں نے کہا میں نے تم سب کی شکلیں مجھے یاد ہیں، میں جیل سے نکلوں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا اور تم سب پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ اب یہ بھی بڑا کمال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی لگ رہا ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے، ان کو اب بھی لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور پھر لوگوں پر آرٹیکل 6 بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے، ممکنات، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف 2 بار واپس آ گئے، عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں 1 بار واپس، ہو سکتا ہے آ جائے۔ مگر اصل چیز ہے ذہنیت کی، کہ جس ذہنیت نے عمران خان صاحب کو یہاں آن پہنچایا ہے کہ وہ جیل میں پڑے ہوئے اور کوئی پوچھتا نہیں ہوتا نا کہ کوئی 4 لوگ جا کر ملاقات کرنے جائیں۔ نواز شریف صاحب عمران خان کے جیل کے دور میں جیل میں تھے تو ہر ہفتے کوئی 40-50 لوگ جا کر ملاقات کر کے آتے تھے، سول سوسائٹی، صحافی، کوئی اس طرح کے لوگ۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اپنے فیملی اور اپنے وکلاء کے علاوہ کوئی عمران خان سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ پارٹی کے کسی بندے نے درخواست تک نہیں دی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے۔ تو پھر عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا رویہ سدھار لیں، دھمکیاں نہ دیں لوگوں کو، اندر سے اس طرح کے پیغامات نہ بھیجیں، اندر سے بیٹھ کر سازشیں نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی سوچے کہ یار اب چال چلن کی بنیاد پر ہی چلے معاف کر دیتے ہیں۔ تو چال چلن تو اور زیادہ اندر بیٹھ کر ذہنی حالت، ذہنی کیفیت تو ان کی اور زیادہ بگڑ گئی ہے۔ پہلے 1 مہینے میں تو وہ یہ کہتے تھے کل آ گئے، باہر آ گئے، پرسوں آ جائیں گے، لیکن اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ فروری قریب آ رہا ہے تو ڈیسپریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شیر افضل مروت وکیل ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لطیف موسیٰ وکیل ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جہاں سے بیٹھ کے وہ پیغامات دے رہے ہیں وہاں سننے والے سن رہے ہیں کہ یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، لہٰذا وہ اس کا توڑ پہلے کر لیتے ہیں سارا کچھ۔ تو چیف جسٹس کے خلاف جتنی مرضی پلاننگ ہو، الیکشن کمیشن کو چاہے جتنا مرضی دھمکایا جائے، ہوگا وہی جو عمران خان کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے۔ سیاست کر رہے ہوتے تو یہاں پہنچے بھی نہ ہوتے۔ یہ طاقتور کے ساتھ طاقت آزمائی، زور آزمائی کر رہے، عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ عوامی طاقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی، اسٹریٹ پاور کی میں بات کروں، ووٹ شاید ہو، تو پھر اب تک عمران خان صاحب کے لیے
سینکڑوں جلوس نکل چکے ہوتے. کوئی اگست میں گرفتار ہوئے نا تو اب تک کوئی 20 ایک ہڑتالیں ہو چکی ہوتی پورے ملک گیر. پہیہ جام ہڑتال ہوتی, ملک شٹر ڈاؤن ہوتا, کاروبار بند ہوتا. اب تک کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی ریلی نہیں نکلی. تو اس کے باوجود ادھر بیٹھ کر جی میں وزیر اعظم بنوں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا. اصل میں نہیں چھوڑوں گا کہ جو رٹ ہے نا اس نے عمران خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.